الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا خاتم النبیین، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رحمت للعالمین۔ انتہائی قابل صد احترام لخت جگر زہد الانبیاء حضور بابا فرید الدین مسعود گنج شکر علیہ رحمت، زیب سجادہ آستان عالیہ حضرت دیوان حامد مسعود چشتی صاحب، محترم لخت جگر پیر حضرت شاہ سلیمان رحمۃ اللہ علیہ، خواجہ شہزاد توسری صاحب، لخت جگر حضرت مخدوم جہانیہ جہاں گشت رحمۃ اللہ علیہ اور شریف، اور حضرت فضل الدین لالہ رحمۃ اللہ علیہ اور شریف دیوان اعجاز احمد بخاری صاحب، انتہائی قابل صد احترام انتہائی محترم لخت جگر پیر سیال رحمۃ اللہ علیہ، حضرت قبلہ نظام سیالوی صاحب دامت برکاتہ، اسٹیج پر تشریف رکھتے ہوئے جتنا بھی اکابرین اہل سنت تشریف فرما ہیں، علماء کرام، دیوان صاحبان، سادات کرام، ہماری بہن ممبر صوبائی اسمبلی، میں نے ہمیشہ سے ان کو حضور بابا صاحب کے عشق میں سرشار پایا ہے، ثنابیہ طاہر صاحبہ، اور حضور گنج شکر کے عرس مبارک میں حاضری دینے والے خوش نصیب بھائیوں، السلام علیکم۔ حضرت قبلہ قادری صاحب بہت خوبصورت خطاب فرما رہے تھے، اور یہ گنج شکر کا عرس ہے، اور ایک ایسی ہستی کا عرس ہے کہ جو بھی جہاں سے بھی آتا ہے اس شہنشاہ کے عرس میں جھولیاں بھر کے جاتا ہے۔ تو میں آپ کو تھوڑا یہاں یہ بھی عرض کرتا رہوں کہ حضرت خواجہ غلام فرید رحمۃ اللہ، آپ کا اصل نام خورشید عالم ہے، لیکن خورشید عالم کتابوں میں ہے، دنیا آپ کو خواجہ فرید کے نام سے جانتی ہے۔ حضرت خواجہ غلام فرید، آپ کا بچپن کا نام خورشید عالم ہے، لیکن حضور خواجہ فرید علیہ رحمت کو گنج شکر سے اتنا محبت تھی کہ آپ نے اپنا نام خود تبدیل کر کے غلام فرید رکھ دیا۔ اور دیکھیں، جس نے ایک ایسی ہستی، ایسے شہنشاہ کہ جنہوں نے اپنا غلام، جنہوں نے اپنے آپ کو ان کا غلام سمجھا، پھر ان کو بھی ایسے رنگ لگ گئے کہ پھر دنیا میں ان کا نام اور پھر رنگ ہو گیا، رنگ فریدی چڑھ گیا۔ تو حضور بابا فرید ہو یا خواجہ فرید ہو، یہ اس آستانے کا فیض جو ہے، ان کے لخت جگر یہاں پہ تشریف فرما ہے۔ تو میں دیوان صاحب کا حکم ہے تو چند چیزیں عرض کر کے آپ سے اجازت چاہوں گا کہ یہ جو کیونکہ صوفیاء کے عاشقین کی محفل، عشق والوں کی محفل ہے، اور جس گھر سے فقیر کا تعلق ہے اس کی پہچان بھی عشق ہے، اور جس در پہ ہم آئے ہیں یہاں پہ تو عشق اور فیض کے خزانے لٹ رہے ہیں، اور یقیناً ہمارا ایمان ہے کہ جو گنج شکر کے، اور حضور خود بھی فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ میرے پاس چل کے آؤ، اگر چل کے آؤ، چل کے آگے خالی گئے تو پھر مجھے ڈلا دیں۔ تو میں تو اپنے مشاہدہ جو بیان کرتا ہوں، جب بھی حضور زہد الانبیاء کی حاضری دی اور درخواستیں پیش کی، ہمیشہ کرم اور فیض ہوا۔ عزیز دوستو، قبلہ قادری صاحب، اور یہ جو سارے جتنا یہ سارا رنگ ہے، یہ جو سارا کرم اور فیض کا سلسلہ ہے، یہ جو سارا جھولیاں بھرنے والی باتیں ہیں، یہ سلسلہ آج کا تو نہیں ہے،
یہ سلسلہ تو نبوت خضرا سے چلا ہوا۔ عزیز دوستو، یہ سبق ہمیں کس نے ادب کا سکھایا؟ یہ سبق ہمیں صدیق اکبر نے سکھایا، یہ سبق ہمیں فاروق اعظم سے نے سکھایا، یہ سبق ہمیں حضرت عثمان غنی نے سکھایا، یہ سبق ہمیں مولا کائنات حضرت علی شیر خدا نے سکھایا۔ جب حدیبیہ کے موقع پر کفار نے بھیجا اپنے ایک نمائندے کو کہ جاؤ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قافلے کو دیکھ کے آؤ، ان کے جو ساتھی ہیں ان کو دیکھ کے آؤ، اور پھر ہاں کہ ہمیں رپورٹ دو، اور اس کے بعد ہم جا کے ان پہ حملے کی تیاری کریں۔ وہ آیا، اس نے دیکھا اور واپس جا کے رپورٹ دی۔ اس نے کہا کہ خبردار محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھیوں پر حملے کی جرات نہ کرتا۔ کفار نے کہا کہ تم جا کے ان سے مل گئے ہو، تم جا کے ان سے متاثر ہو کے آ گئے ہو، ہم نے تمہیں جائزہ لینے کے لیے بھیجا تھا، تم واپس آ کے ہمیں ڈرا رہے ہو۔ اس نے کہا ہرگز ایسا بات نہیں، میں کیسر و کسریٰ کی درباروں میں بھی گیا ہوں، میں ایران کے بادشاہ کی دربار میں بھی گیا ہوں، میں حبشہ کی بادشاہ کی دربار میں بھی گیا ہوں، لیکن جو رنگ میں نے مصطفیٰ کریم کے ساتھیوں میں دیکھا ہے وہ نہ دنیا کے کسی بادشاہ میں ہے نہ دنیا کے کسی دربار میں۔ تو اس نے آگے غالباً ابوا نام تھا اس کا، اس نے آگے رپورٹ دی، اس نے کہا کہ ان کی حالت یہ ہے، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھیوں کی حالت یہ ہے کہ گویا ایسے اپنے نبی کے سامنے بیٹھتے ہیں کہ جیسے ان کے سر کے اوپر پرندہ بیٹھا ہو اور کہیں اڑ نہ جائے۔ ان کی حالت یہ ہے کہ ان کے نبی وضو کرتے ہیں، وضو فرماتے ہیں، پانی نیچے نہیں گرنے دیتے۔ ان کی حالت یہ ہے کہ حجامت کرواتے ہیں، منہ مبارک نیچے نہیں گرنے دیتے۔ ان کی حالت یہ ہے کہ لعاب دہن حضور کرتے ہیں، صحابہ کرام بڑھ کے ان کے ساتھی آگے ہاتھ آگے کرتے ہیں اور وہ لعاب دہن اپنے ہاتھوں کو لگاتے ہیں اور اپنے سینوں پہ ملتے ہیں، اپنے چہروں پہ ملتے ہیں، اور جس کے ہاتھ میں وہ لعاب نہ پہنچائے، نہ پہنچ سکے، وہ پھر ایک دوسرے کے ہاتھوں کو ٹچ کر کے اپنے سینوں کو وہ جو ہے لگاتے ہیں۔ جن کی حالت یہ ہے حضور کے موئے مبارک نہیں گرنے دیتے، جن کی حالت یہ ہے کہ حضور کا لعاب دہن نہیں گرنے دیتے، جن کی حالت یہ ہے کہ حضور کا پسینہ نہیں گرنے دیتے، وضو کا پانی نہیں گرنے دیتے، اگر تم نے ان پہ حملہ کیا یہ تمہاری ایسی درگت بنائیں گے کہ رہتی دنیا تک یاد رکھو۔ تو یہ سبق مجھے یہ بتائیں، یہاں علماء کرام بھی تشریف فرما ہے، یہاں پہ بہت دانشور بیٹھے ہیں، یہاں پہ علم والے لوگ بیٹھے ہیں۔ میں یہ پوچھتا ہوں کہ مجھے یہ بتاؤ کہ کس قرآن پاک کی آیت میں آیا ہے کہ نبی کا اس طرح احترام کرو کہ پانی نہ گرنے دو؟ کس جگہ پہ یہ لکھا ہوا ہے کہ منہ مبارک نہ گرنے دو؟ کس جگہ پہ یہ لکھا ہوا ہے کہ لعاب دہن نہ گرنے دو؟ کس جگہ پہ لکھا ہوا ہے کہ حضور کا پسینہ نہ گرنے دو؟ یا کبھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث مبارکہ بیٹھے علامہ صاحب دکھا دیں جس میں حضور نے اپنے صحابہ کرام کو حکم فرمایا ہو کہ اے میرے صحابہ میرا پانی نہیں گرنے دینا، میرا پسینہ نہیں گرنے دینا، میرا لعاب دہن نہیں گرنے دینا، میرے منہ مبارک نہیں گرنے دینا؟ بتائیں کوئی ایک فرمان آقا کا ہو؟ نہیں ہے نا؟ تو یہ سارے ادب کے تقاضے ہیں۔ عشق، حضور سرکار فرید فرماتے ہیں عشق خود استاد ہے، عشق خود سکھا دیتا ہے، اور ادب کا سب سے بڑے اساتذہ تو وہ صحابہ کرام ہیں جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی قربت میں، تو ان پہ فتوے لا کے لگاؤ، اگر لگانے ہیں فتوے تو